بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آصف اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے لرننگ گوڈ فارم میں۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے دوستو میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ انٹروڈکشن کروانا چاہتا ہوں۔ میں یو اے ای میں ہوں۔ پچھلے 6-7 سال سے میں یو اے ای کے اندر جاب کر رہا ہوں ایز اے بینکر۔ میں بینک کے اندر جاب کرتا ہوں۔ اس سے پہلے پاکستان میں بینک میں ہی کر رہا تھا جاب، بینکنگ کرتا تھا اے بی این ایمرو آر بی ایس میں۔ اس سے پہلے میں نے اپنا کچھ بزنس سٹارٹ کیا تھا، تو بزنس میرا کچھ زیادہ سکسیزفل ہو نہیں سکا۔ اس میں میری ہی کچھ غلطیاں تھیں، کیونکہ میں نے بزنس تو سٹارٹ کیا، مجھے پراپر اس کی نالج نہیں تھی، اور سب سے بڑی بات میرے پاس بیک اپ نہیں تھا۔ تو خیر وہ بزنس میں نے بند کر دیا۔ الحمدللہ مجھے اس میں اتنا کچھ نقصان نہیں ہوا، لیکن مجھے اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں گوڈ فارمنگ کی طرف ہی کیوں آیا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی آج کل کافی زیادہ پاکستان میں گوڈ فارمنگ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ ناکام بھی ہیں، کچھ لوگ ماشاءاللہ بہت کامیاب بھی ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور کامیاب کرے۔ تو میرا گوڈ فارمنگ کی طرف آنے کا سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑی وجہ جو ہے، ایک تو یہ ہمارے پیغمبر انبیاء کا کام ہے۔ ہمارے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، یہ پیشہ اپنایا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ اس پیشے میں ہمیں نقصان تو نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ اس میں روزی اللہ تعالیٰ برکت بہت دے گا۔ ہاں کچھ کمیاں کوتاہیاں ہماری وجہ سے ہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ گوڈ فارمر جو ہیں وہ آج کل ناکام ہیں۔ خیر نو پرابلم، اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ پوری اپنی توجہ اور ایمانداری سے یہ کام کریں تو میرا ایمان ہے کہ ہم لوگ اس کام میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی دسمبر میں پاکستان تھا، تو پچھلے 7-8 ماہ سے 9 ماہ سے میں اس کے اوپر ہوم ورک بھی کر رہا ہوں بہت زیادہ۔ کافی سارے لوگوں سے ملا ہوں، فارمز دیکھے ہیں، جانورز دیکھے ہیں، مجھے کون سی بریڈ رکھنی ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اپنا شیڈ کس طرح کا بنانا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، یہ سب چیزیں میں پچھلے 8-9 ماہ سے ہوم ورک کر رہا ہوں اس کے اوپر۔ تو میں ابھی دسمبر میں پاکستان آیا ہوا تھا، میں ایک مفتی صاحب سے ملا، ہمارے جاننے والے ہیں، امام صاحب ہیں۔ تو میں نے ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے مشورہ کیا کہ میں یہ بکریاں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ان کا ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر تم بکریاں رکھنا چاہ رہے ہو تو یہ تو ہمارے انبیاء کا کام ہے۔ تو بیٹا ایک بات یاد رکھنا، پیسے کم ہو کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہارے پاس تجربہ نہ ہو کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنی نیت اور پاکی پلیتی اس کاروبار کے اندر اگر تم اپنی نیت صحیح رکھو گے، جھوٹ دھوکہ فریب نہیں رکھو گے، تو آپ کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتے، آپ کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتے۔ تو وہ بات ان کی میرے دل میں آ گئی۔ تو میں نے سوچا آف کورس یہ کام انبیاء والا کام ہے، اور اگر ہم اس کو پراپر دیانتداری سے کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں اس میں برکت نہیں ڈالے گا۔ تو میں نے اس کام میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو پہلے میں نے سوچا کہ میں 100 بکریوں سے سٹارٹ کروں گا، لیکن بہت اچھے دوستوں سے مشورہ کیا، پھر میں نے 50، پھر آہستہ آہستہ کافی زیادہ اس میں انوالو ہونے سے مجھے پتہ چلا کہ کم سے سٹارٹ کرنا چاہیے۔ تو ابھی تو میں رائٹ ناؤ یو اے کے اندر ہوں، تو انشاءاللہ ابھی آپ کو پتہ ہے جیسے کہ یہ کرونا وائرس آیا ہوا ہے، اللہ کرے اس وبا کو جلد از جلد اس پوری دنیا سے ختم کرے تاکہ ہم لوگ اس سے نجات پائیں۔ اور تو ابھی لاک ڈاؤن ہے، انشاءاللہ جیسے ہی لاک ڈاؤن کھلے گا میں یہاں سے وائنڈ اپ کر کے میں پاکستان آنا ہے۔ میں نے ابھی وہاں پہ خیر میں نے ایک بکری لے لی ہے، بیتل نسل کی بکری ہے، وہ میں نے ایک لے لی ہے، 1-2 اور بکریاں میں لے رہا ہوں تاکہ مجھے کچھ پریکٹیکل تھوڑا پتہ بھی ہو جائے۔ یہ ویسے ہی یہ چینل لرننگ ہے گوڈ فارم کے نام سے اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ ہم آپس میں سیکھیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا پریکٹیکل کیا ہو رہا ہے، کہ کس طرح ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیونکہ سیکھنے سے بہت کچھ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ کو میں یہ بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے نا 4 چیزیں اگر انسان اپنے ذہن میں رکھ لے، جو کہ میں نے بھی اپنے ذہن میں رکھی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناکام کرے گا۔ سب سے بڑی چیز فوکس، اگر آپ کا فوکس آپ کے بزنس کے اندر ہے، پراپر فوکس آپ اپنے بزنس کو دیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر سیلف موٹیویشن، یہ بہت بڑی چیز ہے جی۔ سیلف موٹیویشن کیا ہے کہ آپ نے کام سٹارٹ کر دیا، بہت سارے لوگ آئیں گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن آپ کی جو سیلف موٹیویشن ہے نا، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ اللہ کا نام لے کے کام سٹارٹ کریں اور پوری محنت سے اپنا کام کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور برکت ڈالے گا۔ تیسری چیز ڈٹرمنیشن، پختہ ارادہ۔ آپ نے پھر پختہ ارادہ کر لیا تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ پھر وہ طارق بن زیاد بولتا تھا برنز دی بوٹ، کشتیاں جلا دو، کشتیاں جلا دو۔ پھر پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، آپ نے اپنی پوری حد تک امکان کوشش کرنی ہے اس بزنس کو کامیاب کرنے کی۔ جب آپ اتنی محنت کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیاب کرے گا۔ چوتھی سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے نا، نیت۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے نا،
بس پھر آپ کامیاب ہیں، پھر آپ یہ مان جائیں کہ آپ کامیاب ہیں انشاءاللہ۔ آپ یہ سوچ لیں کہ آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، فریب نہیں دینا، اپنا مال کسی سے لینا ہے، اگر وہ آپ کو بیچ رہا ہے اس کی مناسب قیمت کے اوپر لینا ہے، اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ اگر آپ کسی کو سیل کر رہے ہیں اس میں کوئی نقص ہے، اس میں کوئی وہ ہے، آپ بتا کے سیل کریں۔ آپ یقین مانیں، آپ اپنے کاروبار میں اللہ کو شریک کر لیں، اور آپ یہ کام جیسے جنید جمشید نے کیا تھا، آپ یہ کام اس طرح سے اگر کریں گے نا، آپ کی نیت اگر ایسی ہوگی، یقین مانیں آپ کبھی آپ کو کامیابی سے کوئی روک ہی نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ میرا یہ ایمان ہے اس بات کے اوپر۔ خیر ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے دوستو، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو اور بتاؤں گا اس بارے میں، اور اپنے بارے میں، یعنی کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کس طرح اپنا شیڈ تیار کروں گا، کس طرح بکریوں کی خریداری کر رہا ہوں، آپ کو اپنی بکری بھی دکھاؤں گا۔ اور ابھی وہ 4 سے 4.5 ماہ کی گبن ہے، انشاءاللہ 10-15 دن میں بچے دے دے گی۔ 1-2 اور بکریاں میری بات چل رہی ہے، وہ میں لے لوں گا۔ بیسکلی مجھے شوق ہے، پہلے مجھے راجن پوری کا شوق ہے، لیکن وہ سنا ہے کہ کافی یعنی وہ نخرے والی نسل ہے اور قوت مدافعت اس میں کم ہے، تو میں بیتل نسل، امرتسری جو بیتل ہے اس کا میں نے چوز کیا ہے، کیونکہ وہ دودھ دینے میں بھی بہت اچھی ہے اور گوشت کے لحاظ سے بھی اچھی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ضرور اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اوکے دوستو، السلام علیکم، اللہ حافظ۔